حامد میر صاحب، کریڈٹ تو جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ نون لیگ کو ریہیبلیٹیٹ کیا پوری طرح سے، وہ تو خیر ان کی حکومت پہ آنے کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن جس طرح سے انہوں نے نواز شریف صاحب کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے، جس طرح سے ان کی واپسی کو اسموتھ بنایا، جس طرح سے ان کا ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوا، جس طرح سے ان کے کیسز دائیں بائیں ہو گئے، جس طرح سے نواز شریف صاحب اب کیمپین لیڈ کر رہے ہیں چوتھے وزیر اعظم کے لیے، اس میں بہت بڑا اور بالکل کرٹیکل جو کریڈٹ جاتا ہے وہ شہباز شریف کی سیاست اور ان کی مفاہمت کا ہے۔ نہیں کامران صاحب، میں بڑے ادب سے اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب تو 1992 میں سب سے پہلے جب ان کو غلام اسحاق خان نے کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں، تو انہوں نے اس وقت بھی بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور آخری دفعہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جب جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے ان کے ساتھ یہی بات کی تھی کہ آپ اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں تو آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اس وقت بھی ان کی بات نہیں مانی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ان کے بھائی کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتی تھی، تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس میں استعمال نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دیا۔ لیکن یہ بات درست ہے، مریم نواز صاحبہ یہ بالکل درست کہتی ہیں کہ ان کا 35-40 سال سے ایک بیانیہ تھا، وہ اندر سے اور باہر سے ایک ہی بات کر رہے تھے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل بھی کنفنٹریشن نہیں کرنی۔ لیکن یہ جو آخری جو اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ تھی جس کے ساتھ نواز شریف صاحب کا پھڈا ہوا تھا، انہوں نے تو مارچ 2018 میں ہی کہنا شروع کر دیا تھا، یعنی کہ الیکشن سے کافی دن پہلے انہوں نے سیاستدانوں کو تو چھوڑیں، میڈیا کے حلقوں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون جو ہے یہ ایک پاکستان دشمن جماعت ہے اور اس کو ہم نے نہیں آنے دینا، اور اس کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ یہ مفاہمت کی اور ریکنسلیشن کی بات نہ کریں۔ اور یہ بات جو ہے یہ جنرل فیض نے اوپنلی کہنی شروع کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو آدمی جو ہے وہ مسلم لیگ نون یا نواز شریف کی بات کرے گا ہمارے سامنے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ظاہری بات ہے جب اس صورتحال میں شہباز شریف صاحب سے کہا گیا کہ جی آپ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں تو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ لیکن اب اگر یہ کہا جائے کہ جی نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ شہباز شریف کی وجہ سے ہوئی ہے، تو یہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ نواز شریف کی واپسی نواز شریف کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نواز شریف کی اصل طاقت، ان کا اصل وزن جو ہے وہ ان کا بیانیہ تھا، خاص طور پہ جب ان کو سپریم کورٹ نے جب ڈسکوالیفائی کر دیا اور انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، تو اس نعرے کی وجہ سے جنرل فیض اور جنرل باجوہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ آدمی جو ہے یہ پاکستان کا دشمن ہے، اور پھر ان کی پیمرا نے ان کی تقریروں پر بھی پابندی لگا دی، ان کے انٹرویوز پر بھی پابندی لگا دی۔ تو جب نواز شریف نے وہ اپنا بیانیہ چھوڑ دیا، جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خلاف بات کرنی چھوڑ دی، ظاہری بات ہے ان کی واپسی ہو گئی ہے۔ اس میں شہباز شریف صاححب کا کیا کمال؟ جی، تو حامد میر صاحب ایک بڑا مرکزی کردار ادا کیا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی، اور پھر جس انداز سے ان کی آمد ہوئی اور پھر حوالے سے جو ان کے کیسز ہیں دائیں بائیں نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں۔ اقتدار میں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں، ابھی تو اس کے امتحان بہت ہیں، ان کو اہل ہونا ہے اس الیکشن کا، پھر وزیر اعظم بننے کا، اور ابھی ان کے مقدمات کوئی ختم بھی نہیں ہوئے ہیں۔ یہ مرحلہ آپ کے خیال میں کتنا اسموتھ ہوگا؟ یا جیسے کہ آپ پہلے فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو اب اس کا فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ فائدہ طول کھینچے گا اور اس حد تک جانا جائے گا کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم کا حلف اٹھا لے؟ کیونکہ اس میں بھی اب شہباز شریف صاحب کا بڑا مرکزی کردار ہوگا۔ بعض حلقوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں سے لے کے الیکشن تک تو نواز شریف صاحب شاید لیڈ کریں، مگر شاید حالات ایسے نہیں ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے۔ جب وزیر اعظم بننے کی باری آئی نون لیگ کی تو پھر وہ شہباز شریف ہی ہوں گے۔ شہباز شریف کتنی ایفرٹ کریں گے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے؟ دیکھیں، میں یہ تو بالکل بھی نہیں کہنا چاہتا کہ نواز شریف صاحب کی سیاست کو تباہ کرنے میں شہباز شریف صاحب نے کوئی کردار ادا کیا ہے، لیکن جہاں تک ان کو لاڈلا بنانے کا جو کریڈٹ ہے، تو اس وقت تو دیکھیں تمام پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ لاڈلا بننے کے لیے تیار ہیں، اویلیبل ہیں۔ وہ تو لاڈلا بننے کی آفر جو ہے وہ اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے تو پیش کر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی لاڈلا بننے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی لاڈلا بننے کے لیے تیار ہے، جے یو آئی بھی لاڈلا بننے کے لیے تیار ہے، ہر پارٹی لاڈلا، ایون تحریک انصاف جو ہے وہ بھی لاڈلا بننے کے لیے تیار ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کوشش کر رہے تھے نا کہ کسی طریقے سے ڈیل ہو جائے، وہ بھی لاڈلا بن جائیں۔ تو اب اگر اس میں سب سے
جو کردار تھا، سیاسی کردار تھا، وہ نواز شریف صاحب کا تھا. تو نواز شریف صاحب کی جو طاقت تھی وہ ان کا بیانیہ تھا، وہ ان کی پارٹی کا نعرہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پہلے تو جب کمپین شروع ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ پبلک کی سپورٹ کو اٹریکٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. لیکن ہمیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کا رزلٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ٹی وی پہ اناؤنس ہوتا ہے. باقی جو پولنگ اسٹیشن پہ جو رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے وہ تو الیکشن کا رزلٹ نہیں ہوتا. تو اگر ہم نے ویسے ہی الیکشن کا رزلٹ سننا ہے جو صرف ٹی وی پہ اناؤنس ہوگا تو ہاں ٹھیک ہے، پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بن جائیں گے. لیکن دیکھیں کامران صاحب، اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کو لے تو آئے، شہباز شریف صاحب ان کو پاکستان لے تو آئے، لیکن اگر سارا کچھ شہباز شریف نے ہی کیا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب سے یہ بھی تو سوال پوچھنا چاہیے نا کہ کیا اب آپ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو استحکام پاکستان پارٹی اور پرویز خٹک کی جو پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کی طرز پہ بنائی گئی تحریک انصاف پیٹریوٹ ہے، کیا آپ اس کا اتحادی بنائیں گے؟ اور کیا یہ پارٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ مل کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ایجنڈا تبدیلی کا لے کے آئیں گے؟ اور پھر کچھ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑیں گے، وہ انڈیپینڈنٹس ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ تو مجھے تو بہرحال جو آخری مرحلہ ہوگا حامد میر صاحب وہ ہوگا کہ الیکشنز، اور الیکشن میں جناب نواز شریف کی شرکت، اور پھر اس کے بعد اور پھر ایک حکومت جو لائکلی مخلوط حکومت ہو، تو اس میں نواز شریف صاحب ہوں گے. پھر میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گا اس میں آپ کو کوئی قباحت، کوئی مسائل بیچ میں نظر آ رہے ہیں، یا وہ بھی سموتھ سیلنگ ہوگی جیسے لنڈن سے ان کی اسلام آباد تک ہوئی، اور پھر اب یہاں سے اسلام آباد سے لاہور، اور لاہور سے پھر دوبارہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے؟ اس میں اب آپ کو کہیں کوئی مسائل نظر؟ دیکھیں مجھے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اکانومی کا پرابلم ہے. تو نواز شریف ہو یا بلاول ہو یا کوئی بھی ہو جو کہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، کسی کے پاس پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اب نواز شریف صاحب ٹھیک ہے بلوچستان چلے گئے ہیں، تو کیا کیا انہوں نے بلوچستان میں؟ پہلے سے آزمائے ہوئے بدنام زمانہ ان لوٹوں کی پوری ٹوکری نواز شریف صاحب نے اپنے سر پہ اٹھا لیا، یا پھر شہباز شریف صاحب نے رکھ دیا، یا پھر کسی اور نے رکھ دیا. تو یہ ابھی تو آپ کو شاید میری بات یہ اچھی نہیں لگ رہی، لیکن نواز شریف صاحب کم از کم بلوچستان کے بارے میں جو کر رہے ہیں، جو ان کی پالیسی ہے، اس کے بارے میں بڑے وثوق سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ اس جو نواز شریف صاحب نے پچھلے 3-4 دن میں کوئٹہ میں جا کے کیا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری جو انہوں نے وہاں پہ لوٹوں کی بارات کو گلے لگایا ہے، یہ صرف ایک پارٹی جو پہلے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی اتحادی جماعت تھی اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، اور وہ ہے اختر مینگل صاحب کی پارٹی. بہت شکریہ حامد میر صاحب. سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک. اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. اب اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت، وزارت دفاع، صوبائی حکومتیں اور شہداء کے لواحقین پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ. اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.